बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अकीदत व मोहब्बत रखने वाले नाजरीन व सामीन को ज़रक रज़ाक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का अहादीस में तज़किरा, आपका हुलिया मुबारक, आपके आबाई गांव करने की वजह तस्मिया और आपकी हजरत हरम बिन हयान रज़ी अल्लाह अन्हु को आखिरी वसीयत। अहादीस में तज़किरा अवैस रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबईन में सबसे बेहतर एक शख्स है जिसका नाम अवैस है। उसकी एक ज़ईफ वालदा है। अवैस के हाथ पर बरस का निशान है। बस जब तुम उससे मिलो तो उसे कहना कि उम्मत के हक में मग़फ़रत की दुआ करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, यमन की तरफ से एक शख्स आएगा जिसका नाम अवैस होगा। उसके जिस्म पर बरस का एक दाग होगा। उसकी वालदा ज़ईफ़ा है जिसकी वो खिदमत गुजारी करता है। अगर वो किसी काम के बारे में अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देगा। अगर उससे अपने लिए मग़फ़रत की दुआ करा सको तो ऐसा ही करना। इब्ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरा दोस्त अवैस करनी है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जिसको अवैस बिन अब्दुल्ला करनी कहते हैं। तहकीक उसकी दुआए मग़फ़रत से मेरी उम्मत रबिया व मज़र की बकरियों के बराबर तादाद में बख्श दी जाएगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख फरमाते, सीना मुबारक से कपड़ा उठाते और फरमाते, मैं यमन की तरफ से नसीम रहमत पाता हूँ। मौलाना रूम और इमाम शाफी अलैहि रहमा ने तसरीह की है कि यहाँ इशारा हजरत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ है। आपका हुलिया मुबारक, जिस्म लागर, कद दरमियाना, रंग सफ़ेदी मायल गंदमी, कंधे फराख, दाढ़ी घनी, आंखें स्याह, नज़र अक्सर सजदागाह पर रहती, चेहरा गोल और पुरहैबत, सर के बाल उलझे हुए, अक्सर गर्दो गुबार से अटे हुए और लिबास हाकी और तार तार। लिबास में आम तौर पर दो कपड़े शामिल रहे, एक ऊंट के बालों का कंबल, दूसरे पजामा। बाएं हाथ की हथेली पर बरवायत दीगर पहलू पर एक दिरहम के बराबर सफ़ेद दाग था। एक मर्तबा आप बर्स के मर्ज में मुब्तला हुए तो बारगाह इलाही में दुआ की, इलाही मुझसे ये मर्ज दूर फरमा, अलबत्ता एक निशान मेरे जिस्म पर बाकी रहे ताकि मैं तेरी रहमत और शफ़क़त को हमेशा याद करता रहूं। हज़रत अली व उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी निशान से आपकी शनाख्त की थी। आपके आबाई गांव करने की वजह तस्मिया। करन नवाही यमन में एक छोटा सा गांव है। अव्वल जब इसकी तामीर के सिलसिले में खुदाई की गई तो जमीन से गाय का एक सींग निकला था और अरबी में सींग को करन कहते हैं, इसलिए गांव का नाम करन मशहूर हो गया। आपने इसी गांव में कबीला मुराद के एक शख्स अब्दुल्ला बारवायत दीगर आमिर के घर जन्म लिया। उसी निस्बत से अवैस करनी मशहूर हुई। मशहूर ताबई हजरत हरम बिन हयान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अवैस रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत का कसद किया और करन पहुंचे तो मायूस लौटे, क्योंकि आप करन को छोड़कर जा चुके थे। हरम मक्का मोज़मा आए तो खबर मिली कि अवैस अब कूफा में है। शौक़े ज़ियारत में कूफा पहुंचे तो उनका कुछ पता ना चला कि कहाँ मुकीम है। एक मुद्दत इसी इंतज़ार में कूफा में रहे कि शायद इनकी खबर मिल जाए। आखिर हजरत हरम ने बसरा आने का कसद किया।
روانہ ہوئے تو رستہ میں دیکھا کہ اویس فرات کے کنارے وضو کر رہے ہیں اور جسم پر ہرکا موجود ہے۔ حضرت حرم نے آپ کو پہچان تو لیا مگر خاموش رہے۔ وضو کے بعد حضرت اویس نے بالوں کو سنوارا اور چلنے لگے تو حرم سامنے آئے اور سلام کہا۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حرم متعجب ہو کر بولے آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا ارافت روحی روح کا، میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا۔ کچھ دیر تک ان سے گفتگو فرماتے رہے اور چلتے وقت انہیں وصیت فرمائی علیکا بقلبک، تجھ پر اپنے دل کی نگرانی لازم ہے، یعنی دل کو ماسوا کے خیال سے بچا اور اپنی خواہشات کو ہمیشہ دل کے تابع رکھ، نہ کہ دل کو خواہشات کے۔ حضرت حرم بن حیان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اویس سے درخواست کی آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اسے یاد کر لوں۔ فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بہرہ ور ہوا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی ان کی احادیث پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ محدث، قاضی یا مفتی بنوں۔ میں اپنے اشغال پورے نہیں کر سکتا، دوسروں کو کیا نصیحت کروں؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی ہی کچھ آیات سنائیے کہ مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں اللہ کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے اور کچھ وصیت بھی کیجیے تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے زیادہ برحق ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی ہے اور سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ اس کے بعد ما خلقنا السماوات والارض سے والعزیز الرحیم تک سورہ دخان کی آیت نمبر 38 سے 42 تک تلاوت کر کے چیخ مار کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، البتہ ہم نے انہیں حق یعنی حکمت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن یعنی یوم قیامت ان سب کے حساب و کتاب کا وقت وعدہ ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی کا کام نہ آئے گا اور نہ ان لوگوں کو کہیں سے مدد پہنچے گی ماں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ غلبے والا رحم کرنے والا۔ کچھ دیر کے بعد پھر مجھ سے فرمایا حرم تمہارے والد فوت ہو گئے، ان قریب تمہیں بھی مرنا ہے، ابو حیان مر چکے، ان کے لیے جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان آدم علیہ السلام مر گئے، حوا علیہ السلام مر گئیں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مر گئے، داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ مر گئے، اور اے ابن حیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وصال فرما، ابو بکر خلیفۃ المسلمین بھی گزر گئے، اور آج میرے بھائی عمر بن خطاب بھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امرا کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے دعائے رحمت کی۔ حضرت حرم کہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے، ان کی خلافت کا زمانہ آخری تھا، اس لیے میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، عمر بن خطاب تو زندہ ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے ان کی وفات کی خبر دی ہے، اور اگر تم بات کو سمجھو تو ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے، ہونے والی بات ہو چکی۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، کچھ مختصر دعائیں پڑھی اور کہا حرم اللہ کی کتاب، نیکوں کی راہ اختیار کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی موت کی خبر دی اور تمہاری موت کی خبر دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا، اور خبردار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا۔
ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تمہیں آتش دوزخ کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر فرمایا الہی اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے اس نے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے اے اللہ جنت میں اس کا چہرہ مجھے دکھانا پہچان کے لیے، اور اپنے گھر دارالسلام میں مجھے اس سے ملاقات کروانا۔ یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رکھنا، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھنا، اور دنیا سے جو تو نے حصہ اسے دیا ہے اس کے لیے آسان کرنا، اور اپنی عطا و نعمتوں پر اسے شاکر بنانا، اسے جزائے خیر دینا۔ ان دعاؤں کے بعد آپ نے فرمایا حرم اب میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب میں تمہیں آج کے بعد سے نہ دیکھوں، میں شہرت کو ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی و عزلت کو دوست رکھتا ہوں۔ جب تک میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ زندہ رہوں گا انتہائی غم و الم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے نہ تم میرے بارے میں جستجو کرنا، البتہ تمہاری یاد میرے دل میں رہے گی۔ اس کے بعد نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا نہ تم مجھے دیکھ سکو گے، مجھے یاد کرتے رہنا، میرے لیے دعائے خیر بھی کرنا، میں بھی انشاءاللہ تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ ایک سمت چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ چند گھڑیاں ان کے ساتھ اور مل گئے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوئے اور ہم روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر کسی سے ان کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جس میں انہیں ایک دو مرتبہ ہوا میں نہ دیکھوں۔